یہ منظر دبئی کے بہت بڑے شہر راس الخیمہ کا ہے۔ اس شہر کو راس الخیمہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں خیموں سے مشابہت رکھنے والے چھوٹے چھوٹے مکان ہیں جو ساحل سمندر پر موجود ہیں۔ وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے خود نہیں آتا تھا، لیکن اس وقت سوال اس کے لیفٹ ہینڈ شارف کا تھا۔ وہ جو بچپن میں اس کے ساتھ تھا، اس کے ہر کام میں برابر کا شریک۔ آج وہ اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اس وقت دبئی کی ایک بہت بڑی جیل میں تھا۔ اس کا وفادار ساتھی، اس پر جان نچھاور کرنے والے کو وہ اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ ڈان کو اس سے کوئی محبت نہ تھی، اس کے ساتھ کوئی دلی وابستگی نہ تھی، مگر وہ اس کے لیے جان دینے کا حوصلہ رکھتا اور ڈان کو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت تھی۔ رات 1 بجے کا وقت تھا۔ راس الخیمہ شہر دن میں جتنا ویران اور خاموش ہوتا، رات میں اتنا ہی روشنیوں سے بھرا ہوتا، اور ڈان اکثر اپنے کام روشنی میں کرنے کا عادی تھا کیونکہ اسے پتہ تھا کہ گناہگار کو اس کا گناہ نہیں بلکہ گناہ چھپانے کا طریقہ مار دیتا ہے، اس لیے وہ جو کچھ بھی کرتا کھلے عام کرتا۔ وہ اپنے کسی بھی کام میں کوئی غلطی نہیں کرتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ 32 سال کی عمر میں وہ انڈر ورلڈ کا ڈان تھا۔ گناہوں کی دنیا میں قدم رکھتے ہی ڈان نے اس شہر میں ڈان نامی کئی کیڑے مکوڑوں کو مسل دیا تھا۔ دبئی کا بچہ بچہ ڈان ڈیول کو جانتا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی شکل سے واقف نہ تھا۔ وہ اتنی صفائی اور ہوشیاری سے کام کرتا کہ ساتھ کھڑے خضر کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ شارف بے گناہ نہیں تھا، اس نے بھی کئی گناہ کیے تھے، لیکن جس چیز کا الزام ابھی اسے دیا جا رہا تھا وہ اس نے نہیں کیا تھا، اور یہ ڈان کو یہ منظور نہیں تھا کہ اس کی ٹیم میں کسی کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جائے۔ اسے جن لوگوں سے مطلب نہ ہوتا ان سے وہ نہ کوئی تعلق رکھتا تھا، نہ ہی دوستی نہ ہی دشمنی، لیکن واسق ملک نے اسے سامنے سے للکارا تھا۔ اس کے لیفٹ ہینڈ شارف پر الزام لگا کر اسے جیل کے اندر کروا دیا تھا، اور یہی چیز ڈان کو غصہ دلا رہی تھی۔ واسق ملک نے جو فون پر اسے دھمکیاں دے چکا تھا کہ شارف کو پھانسی کے پھندے تک پہنچائے گا، اس وقت اسے چھپ کر وہ ان چھوٹے چھوٹے مکانوں میں سے کسی ایک مکان میں تھا۔ اس نے واسق ملک کو کہا کہ چھپنے سے بہتر ہے وہ سامنے آ کر اس سے بات کرے، لیکن واسق ملک نہ مانا۔ اس کی وجہ سے آج شارف 1 ہفتے سے زیادہ وقت جیل میں تھا۔ وہ ڈان کا لیفٹ ہینڈ تھا، اسے جیل میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اے سی، ٹی وی، بیڈ، اور وہ ڈان کا خاص بندہ تھا، اسے ہر چیز مہیا کی گئی تھی، لیکن جیل سے زیادہ ڈان کو یہاں اس کی ضرورت تھی۔ اس کی وجہ سے اس کا باہر ہونا ضروری تھا۔ وہ تنگ گلی سے نکلتا ایک گھر کے اندر داخل ہوا جہاں اس کے کچھ آدمی ایک آدمی کو زمین پر بٹھائے اس کے سر پر بندوق کے تانے کھڑے تھے۔ وہ بالکل خاموشی سے آ کر صوفے پر بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ واسق ملک نے ذرا سی نگاہ اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ گھنے کالے بال جو پیچھے کی طرف پونے میں بندھے ہونے کے باوجود ماتھے کو کور کیے ہوئے تھے، سرخ و سفید لنگت، سبز آنکھیں، ہلکی ہلکی داڑھی، ذرا ذرا سی مونچھ۔ وہ جب بھی بات کرتا اس کے گال پر ایک ڈمپل نمایاں ہوتا، لیکن یہ شخص ہنستا نہیں تھا، اس لیے آج تک جس نے بھی اس کے گال کا ڈمپل دیکھا اس سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ بے شک وہ عربی شہزادہ ہنستے ہوئے بھی قیامت ڈھاتا تھا۔ جب کاٹنے کی اوقات نہ ہو تو بھونکنا بھی نہیں چاہیے۔ اس کے سامنے شان بے نیازی سے صوفے پر بیٹھے ہوئے بولا۔ اب تک واسق ملک کو ڈان کے سامنے اپنی اوقات کا اندازہ اچھے سے ہو چکا تھا۔ وہ اتنے چھوٹے سے علاقے میں آ کر چھپ کر بیٹھ گیا تھا، لیکن ڈان نے اسے یہاں سے بھی ڈھونڈ نکالا۔ مجھے معاف کر دو ڈیول، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گا، پلیز مجھے مت مارنا۔ اسے جیسے ہی اندازہ ہوا کہ اب وہ ڈان سے نہیں بچ سکتا، وہ رونے لگا۔ تمہیں ثبوت چاہیے نا اپنے آدمی کے بے گناہ ہونے کا، میں تمہیں ابھی ثبوت دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے زمین پر اٹھنے لگا۔ جب اس کے آدمیوں نے بندوق پر زور ڈال کر اسے واپس بٹھا دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر میں یہاں تک پہنچ سکتا ہوں تو کیا تم سے ثبوت نکالنا میرے لیے مشکل ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا۔ ویسے بہت ہی صفائی سے کام کیا تم نے، مجھے تمہارے کام کرنے کا انداز پسند آیا۔ اس کے لہجے میں واسق ملک اپنا مذاق اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے واسق، میرے لیے شارف کو چھڑانا مشکل ہے؟ نہیں، میں جب چاہوں اسے جیل سے نکلوا سکتا ہوں۔ ایسے ایسے اس نے اپنے ہاتھوں کی 2 انگلیوں سے چٹکی اس کی آنکھوں کے سامنے بجاتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو تمہیں کیوں ڈھونڈ رہا ہوں واسق ملک؟ میں تمہیں شارف کے لیے نہیں بلکہ ان لڑکیوں کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں جس کی ویڈیو تمہارے پاس ہیں۔ وہ لڑکیاں جو بحفاظت ترکی میں ہیں، لیکن ان کی فحش ویڈیو آج بھی تمہارے پاس موجود ہیں۔ میں یہاں شارف کے لیے نہیں بلکہ ان کی لڑکیوں کے لیے آیا ہوں۔ اس ویڈیو کا اوریجنل پرنٹ میرے سامنے ریموو کرو، باقی کی خود کرواؤ۔ ابھی تمہارے پاس 10 منٹ ہیں، اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ ویڈیو تو سائٹ پر ریلیز ہو چکی ہیں، اب تک کروڑوں لوگ دیکھ چکے ہوں گے۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟
ڈان نے اس کے سر پر بندوق تانتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ نہیں نہیں رکو، میں کچھ کرواتا ہوں، مجھے مت مارنا۔ وہ پھر سے التجا کرنے لگا۔ 10 منٹ ڈان کا لہجہ شفاف تھا اور پھر سامنے کھڑا شخص اپنے کرتب دکھانے لگا۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ شخص کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے کبھی ایک طرف فون کرتا تو کبھی دوسری طرف، جبکہ اس کے آدمی اس کے گھر کی تلاشی لے رہے تھے، کیونکہ جو بھی تھا اس کے سارے آدمیوں کا ریکارڈ بہت صاف تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ شارف کے خلاف بھی ایسا کوئی جھوٹا ثبوت رہے۔ اور پھر وہی ہوا۔ 10 منٹ کے اندر ان لڑکیوں کی ہر ویڈیو سائٹ سے اور ہر قسم کی دوسری فحش جگہوں سے دور کر دی گئی۔ وہ لڑکیاں جو شادی کے بعد اپنے خاوند کے ساتھ ہنی مون کے لیے یہاں آئی تھیں، واسق ملک نے ہوٹل کے روم میں کیمرے لگوا کر ان کی ویڈیو بنائی، جنہیں بعد میں سائٹ پر ریلیز کر کے بہت پیسہ کمانے کا ارادہ تھا۔ وہ کپل شاید یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا، لیکن ڈیول جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی زندگی کس طرح سے برباد ہو سکتی ہے۔ ڈیول، میں نے ہر قسم کا پرنٹ ریموو کروا دیا ہے۔ لیکن وہ رکا۔ لیکن کیا؟ وہ غصے سے چلایا۔ ان ویڈیو کا ایک پرنٹ پاکستان پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کی بات سن کر ڈیول نے ایک نگاہ اپنے دائیں طرف کھڑے خضر پر ڈالی، جو کہتا تھا اس کا ملک بہت پاک صاف ہے، بہت نیک ہے، اس کے ملک میں کوئی فحش کام نہیں ہوتا۔ لیکن اب پاکستان بھی دنیا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ خضر اس سے نکاح نہیں ملا پا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، پاکستان سے میں نکلوا لوں گا اسے۔ 1 ہفتے بعد صدیق کی بیٹی معصومہ یہاں آنے والی ہے، میں اسے کہہ دوں گا، وہ لے آئے گی۔ خضر نے حل پیش کیا تو ڈان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا یہاں کوئی کام نہ تھا۔ پھر پیچھے مڑا، واپس اس کے سامنے آ کر رکا۔ جانتے ہو واسق، لوگ کہتے ہیں جس کا کوئی اپنا نہیں ہوتا وہ دوسروں کی ماں بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا یہ بات بالکل غلط ہے۔ جن لڑکیوں کی تم نے وہ ویڈیو بنائی وہ ابھی اپنی زندگی شروع کر رہی تھیں۔ ذرا سوچو، اگر وہ ویڈیو ان لڑکیوں تک پہنچ جاتی تو کیا کبھی زندگی میں خود سے نظر ملانے کے قابل رہتی؟ چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، قتل کرو، لیکن ڈیول زنا نہیں کرنے دے گا۔ تم ایک اچھے آدمی تھے۔ وہ رکا، مگر تھے۔ واسق ملک کو بات سمجھنے کا موقع دینے سے پہلے گولی چلی۔ سامنے کھڑا وجود بے جان ہو گیا۔ وہ صبح 7 بجے کے اٹھی ہوئی تھی۔ روز کی بنسبت آج کام اتنا زیادہ تھا کہ اثر پڑنے کا وقت بھی نہ ملا۔ صبح سے سانس لینے کی فرصت بھی نہ تھی۔ آج گھر میں 9 قسم کے کھانے بنائے گئے۔ آخر رانے آپی کا رشتہ جو آ رہا تھا، وہ اندر تیار ہو رہی تھی اپنی 2 بہنوں تانیہ اور ماریہ کے ساتھ۔ اس کے ہاتھ میں لذت تھی۔ وہ صبح سے ہی کچن میں گھسی تھی، سب کام کر چکی تھی۔ اسے 3 بجے سے پہلے گھر سے نکلنا تھا، کیونکہ امی کا حکم تھا جب تک یہ رشتے والے یہاں سے چلے نہ جائیں تب تک اپنی شکل کسی کو نہ دکھائے۔ ان کا گھر اتنا چھوٹا تھا کہ کوئی بھی چھپ کر بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ پورے گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے، ایک میں جہاں ان کی بیٹیاں رانیہ اور تانیہ اور ماریہ رہتی، دوسرا کمرہ جہاں امی رہا کرتی، تیسرا کچن۔ اتنا چھوٹا سا گھر کہ باہر کھڑے شخص کو پورا پورا کمرہ نظر آتا۔ اس لیے امی کا حکم تھا جیسے ہی کھانا بن جائے اور سارا کام ختم ہو جائے وہ جلدی سے یہاں سے اٹھ کر فاطمہ بی کے گھر چلی جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سوتیلی بیٹی ایک بار پھر سے اس کی بیٹیوں کا کام خراب کر دے۔ وہ صبح سے گھن چکر بنی ہوئی تھی اور آج اتفاق ایسا تھا کہ امی نے صبح سے ہی ایک بھی تھپڑ نہ مارا۔ اسے صرف فاطمہ بی بی کے گھر جانے کی اجازت تھی، جہاں دوپہر میں وہ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، جس کی فاطمہ بی بی اس کی امی کو تنخواہ دیتی تھی۔ اس کے علاوہ محلے کے بچوں کے والدین بھی اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے۔ اگر وہ روح کے وجود سے کوئی فائدہ نہ ہوتا تو تعظیم اسے کب کی اس گھر سے نکال چکی ہوتی۔ آخر ان کے شوہر کے دھوکے سے تو یہ اولاد تھی۔ ان کے شوہر نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی تعظیم سے کی، ان میں سے 3 بیٹیاں تھیں۔ بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے دوسری شادی کر لی، لیکن تعظیم سے چھپ کر۔ جب تعظیم کو یہ بات پتہ چلی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ بیٹا تو انہیں دوسری بیوی سے بھی نہ ہوا، بس ایک انچاہا وجود روئے دنیا میں آ گئی۔ وہ معصوم سی لڑکی، ہر کسی سے پیار کرنے والی، لیکن یہاں اسے کوئی پیار نہیں کرتا تھا سوائے فاطمہ بی بی کے۔ وہ معصوم لڑکی اپنا بچپن کھو چکی تھی۔ وہ 19 سال کی ہو چکی تھی۔ گورنمنٹ اسکول میں اس نے میٹرک کر لیا، لیکن اس کے آگے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری نہ رکھ سکی۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی، لیکن کچھ بھی نہ کر پائی۔ اس کے حصے میں محبتیں نہ تھیں، اگر کچھ تھا تو 3 بہنیں یا امی کے تھپڑ۔ وہ دن میں درجنوں کے حساب سے اس کے منہ پر نقش بناتے۔ وہ احساس کمتری کا شکار لڑکی اپنے آپ سے محبت نہیں کرتی تھی۔ اسے فاطمہ بی بی کے گھر میں جانے کی اجازت تھی صرف اس لیے کیونکہ وہ اس کی امی
امی کو مہینے کے 5,000 روپے دیتی تھی۔ فاطمہ بی بی جانتی تھی اس کے ساتھ اس گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ روح بچپن سے ان کے پاس آتی تھی کہ وہ انہیں پیاری سی لڑکی بہت عزیز تھی۔ اس کی ماں کا نام نور تھا اور وہ اس کے باپ کو اس سے محبت نہ تھی۔ اس کی ماں نے اس کا نام روح نور رکھا تھا، یعنی کہ وہ اپنی ماں کی روح تھی۔ اس سے اس کی بچپن کی یادیں چھین لی گئیں۔ وہ صرف چند دنوں کی تھی جب اس کی ماں اسے دنیا کی ٹھوکروں میں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس کے باپ کو اس سے کوئی مطلب نہ تھا، وہ تو بس اسے اٹھا کے اس کی سوتیلی ماں کے پاس لے آیا تھا۔ سوتیلی اولاد سے بھی بھلا کوئی محبت کرتا ہے؟ اس کے باپ نے کبھی اسے پیار سے نہ دیکھا اور 7 سال کی عمر میں وہ یتیم ہو گئی۔ اس کی سوتیلی ماں کو جو ذرا سا اپنے شوہر کا ڈر تھا، اس کے سامنے روح کو کچھ بھی نہ کہتی وہ ختم ہو گیا۔ 7 سال کی عمر میں ہی اس سے اس کا بچپن چھین لیا گیا۔ تعظیم نے صاف لفظوں میں کہا کہ فری کی روٹی نہیں ملے گی، کام کرنا ہوگا۔ 7 سال کا بچہ جو اپنے کپڑے بھی نہیں بدل سکتا، روح نے اپنے چھوٹے سے چھوٹے ہاتھوں سے جھاڑو اٹھا لیا اور ساتھ بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہ تھی۔ جو بچتا تھا وہیں کھانے کو ملتا۔ وہ روتی نہ تھی، اسے ان سب چیزوں کی عادت ہو چکی تھی۔ اسے آواز نکالنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ بھی انسان تھی، اسے بھی غصہ آتا تھا، لیکن جب اسے غصہ آتا وہ اپنے آپ پر نکالتی تھی۔ امی کے چھوٹے سے کمرے میں بس ایک ہی بیڈ تھا، اسے زمین پر سونے کی جگہ میسر تھی۔ اسے یہ پتہ نہ تھا کہ چٹائی کب سے اس کے پاس تھی، لیکن وہ جب سے سو رہی تھی اسے یہیں پھٹی پرانی چٹائی دی گئی تھی۔ میٹرک تک اسکول جاتی رہی۔ وہ اس محلے میں ایک گورنمنٹ اسکول تھا۔ یہ بھی فاطمہ بی بی کی ہی مہربانی تھی جو اس کی امی کی منتیں کر کے اسکول میں داخل کروایا۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ فاطمہ بی بی کا کہنا ہے اگر وہ ایسی پڑھتی رہی تو کچھ بن سکتی ہے۔ 15 سال کی عمر میں جب اس نے میٹرک پاس کیا تو امی نے کہہ دیا کہ اب گھر کے کام کاج سیکھے گی۔ وہ کیا سیکھتی، اسے سب کچھ آتا تھا۔ بچپن سے ہی وہ سب کچھ کر لیتی تھی، مگر اسے کسی کے سامنے بولنے کی اجازت نہ تھی۔ غلطی سے ان کے گھر میں کوئی مہمان یا رشتہ دار آتا تو یہی سوچتا کہ شاید یہ بچی گونگی ہے۔ اس کی سب سے چھوٹی بہن ماریا بھی اس سے 6 سال بڑی تھی اور تینوں بہنیں کنواری تھیں۔ اس سے پہلے رانیہ کے لیے ایک رشتہ آیا تھا، لیکن جب انہوں نے روح کو سامنے دیکھا تو کہہ دیا کہ ہمیں اس سے شادی کروانی ہے۔ اگر آپ کو منظور ہو تو۔ جس کے بعد روح بیچاری کے جسم پر نہ جانے کتنے ہی زخم تھے۔ امی بات بات پر اسے مارنے لگتی، کہتی تو جو ان کے سامنے آئی اس لیے میری بچی کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ وہ روتی تڑپتی، لیکن کون سنتا تھا اس کی۔ وہ ساری رات روتی اور بے حس اور جسے لوگ ماں کہتے ہیں بے خبر سوتی رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے۔ فاطمہ بی بی وہ تو صرف پڑوسن ہے۔ وہ بس اس کے نام پر 5,000 روپے اس کی ماں کی ہتھیلی پر رکھ دیتی۔ اسے 1 گھنٹہ گھر سے باہر رہنے کی اجازت تھی، لیکن صرف فاطمہ بی بی کے گھر اور کہیں جانے کی خواہش بھی نہ تھی۔ وہ صرف فاطمہ بی بی سے اپنا دکھ بانٹتی۔ اس کے زخم دیکھ کر وہ رحم دل عورت اکثر رو پڑتی اور کہتی وہ دن دور نہیں جب تمہاری زندگی میں ایک شہزادہ آئے گا اور تمہیں اس دنیا سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا، تمہیں خوشیاں دے گا، محبت دے گا، تمہاری ہر خواہش پوری کرے گا۔ ان کی بات سن کر وہ ہنس دیتی۔ شہزادے شہزادیوں کی زندگی میں آتے ہیں فاطمہ بی بی، میری زندگی میں کوئی شہزادہ نہیں آئے گا۔ اگر اسے آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ امی بہت زیادہ پریشان بیٹھی تھیں۔ مہمانوں کو گئے ابھی تقریباً 2 سے 3 منٹ ہی ہوئے تھے، لیکن ان کی شکل ہی بتا رہی تھی کہ رانیہ ان لوگوں کو کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ امی مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ رشتہ کریں گے۔ دیکھو کیسے عجیب سے سوال پوچھ رہے تھے ہماری رانی سے۔ ماریا نے بات شروع کی۔ ٹیبل پر کھانے پینے کی چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ اچھی خاصی مہنگی ترین دعوت کی گئی تھی۔ تانیہ کو خطرے کا سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ ارے پریشان مت ہو، مجھے تو لگتا ہے یہ رشتہ ہو جائے گا۔ اب میری رانی ہے اتنی ہی خوبصورت۔ امی نے رانیہ کا میک اپ سے لدا ہوا چہرہ دیکھتا ہوئے کہا، جبکہ لڑکے کی بہن نے بڑی مہارت سے پوچھا، ارے رانیہ جی، پارٹی میک اپ کرتے ہوئے 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، آپ نے تو یہ سارا کھانا کیسے بنایا؟ جس پر امی نے کہا ان کی بیٹی ہر فن مولا ہے۔ ویسے امی ایک بات آپ نے نوٹ کی، ان لوگوں نے صرف کھانے کی ہی تعریف کی، وہ بھی اس منحوس کے ہاتھ سے بنے ہوئے کھانے کی۔ تانیہ نے ساری توجہ روح کی طرف دلوائی۔ ہاں امی بلائیں اسے، یہ سارا سامان اٹھائے یہاں سے، مجھے تو اس رشتے کی کوئی خاص امید نہیں ہے، ماریا نے اٹھتے ہوئے کہا اور گھر کی دیوار پر جا کر کھڑی ہوئی۔ فاطمہ بی بی روح کو گھر بھیجیں لہجے میں دنیا بھر کی عزت اور محبت سمو کر کہا،
کیونکہ دنیا کے سامنے وہ روح کی سوتیلی نہیں بلکہ سگی بہنیں تھیں۔ یہ بات الگ تھی کہ فاطمہ بی بی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہ تھا، اس لیے تو ماریا کی آواز سنتے ہی روح نے کانپتی آواز سے کہا، آپ بھی، میں تو بس ابھی آئی، اور دوڑتے ہوئے دروازے سے نکل کر اپنے گھر کے دروازے کے اندر آ گئی۔ منحوس، اٹھاؤ یہ سب، رانی نے اپنے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو سٹائل سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ تو وہ تیزی سے آگے بڑھی، سامان اٹھانے لگی، جبکہ وہ چاروں ٹانگ پر ٹانگ رکھے باہر صحن میں کرسیوں پر بیٹھی تھیں۔ جب دروازہ بجا اور ایک خوبصورت سا نوجوان اندر داخل ہوا، رانیہ فوراً الرٹ ہو گئی، جبکہ ماریا اور تانیہ بھی کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ سب سے پہلے امی سنبھلی، ارے واحد بیٹا، کچھ بھول گئے ہو کیا؟ آؤ نا، امی نے خوش آمدی انداز میں کہا۔ آنٹی، دراصل میرا موبائل وہاں ٹیبل پر رہ گیا، واحد نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور میز سے اپنا فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ تبھی روح کچن سے نکلی اور ٹیبل کی طرف آئی۔ وہ سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھے بغیر ٹیبل سے سامان اٹھانے لگی، لیکن اس کا سارا دھیان روح پہ دیکھ کر رانیہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگیں۔ اسے کیا مسئلہ ہے؟ واحد کے سامنے باہر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہمارے گھر میں کام کرتی ہے۔ امی نے واحد کا دھیان روح کی طرف دیکھتے ہوئے روح کے ہاتھ سے کھینچ کر پیچھے کیا، سخت نظروں سے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ روح فوراً کچن میں جا کر چھپ گئی۔ آنٹی، آپ کے گھر میں کوئی نوکر کام کرتا ہے؟ اس کا ذکر آپ نے پہلے نہیں کیا۔ واحد کا دھیان ابھی بھی کچن کے دروازے کی طرف ہے، جہاں روح ابھی غائب ہوئی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ دراصل اسی محلے سے ہی آتی ہے، تھوڑا بہت کام کرتی ہے، تو میری رانیہ اسے کچھ نہ کچھ دے دیتی ہے۔ انہوں نے اس کا دھیان ایک بار پھر رانیہ کی طرف دلانے کی کوشش کی، لیکن اس کی شکل کی بیزاری ہی بتا رہی تھی کہ اسے رانیہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اسی محلے میں گھر ہے اس کا۔ کہاں؟ واحد نے جیسے ان کی اگلی بات سنی انسنی کر دی، جبکہ اندر بیٹھی روح کو ایک بار پھر سے اپنی شامت آتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اور پھر ویسا ہی ہوا۔ تقریباً کچھ دیر بعد باہر سے پہلے رانیہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ میں نے کہا تھا نا امی، یہ لڑکی میرا گھر نہیں بسنے دے گی۔ دیکھا دیکھا آپ نے کیسے؟ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اس کے گھر کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا۔ یہ لڑکی کبھی میرا گھر بسنے نہیں دے گی، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ جان بوجھ کر یہ واحد کے سامنے آئی اور تیزی سے کچن کی طرف گئی اور روح کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹ کر باہر لانے گئی، جبکہ وہ ایسا کرنے سے تانیہ اور ماریا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ انہیں بھی تو ہاتھ صاف کرنے کا موقع ہی مل گیا تھا، انہیں تو صبح سے ایک بار بھی ہاتھ اٹھانے کا موقع نہ ملا۔ دیوار سے دیوار جڑی ہونے کی وجہ سے اسے چلانے کی اجازت نہ تھی۔ نہ جانے کتنی دیر خاموشی سے ان چاروں کی مار کھاتی رہی۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ وہ بھاگ جائے اس دنیا سے یا خودکشی کر کے مر جائے۔ وہ اکثر اللہ سے پوچھتی، اگر اس کے ماں باپ مار ڈالے تو اسے زندہ کیوں رکھا؟ محبت کے قابل لڑکی تو وہ ہرگز نہیں تھی۔ اگر محبت کے قابل ہوتی تو کوئی اس سے محبت کرتا، کوئی تو ہوتا جو اس کے زخموں پر مرہم لگاتا۔ وہ ایک انچاہا وجود تھی۔ اتنی مار کھانے کے باوجود، اتنی ذلالت کے باوجود اٹھ کر رات کا کھانا بنایا، خود کھانے کی ہمت نہ تھی۔ عشاء کی نماز ادا کر کے چٹائی پر لیٹ گئی۔ اگلے دن دوپہر 11 کے قریب وہ لوگ واپس آئے۔ انہیں اتنی جلدی جواب کی امید نہ تھی اور نہ ہی رانی کل کے لیے آج تیار تھی، بلکہ وہ تو ابھی اٹھی تھی۔ امی نے خوش آمدید انداز میں کہا، لیکن اگلی بات پر ان کا چہرہ افق ہو گیا۔ وہ لڑکی جو آپ کے گھر کام کرتی ہے، ذرا بتائیں اس کا گھر کہاں ہے؟ وہ دراصل واحد نے جب سے اسے دیکھا ہے ہمیں ایک پل کو بھی چین نہیں لینے دیا۔ کچن میں کھڑی روح کی روح ایک بار پھر کانپ اٹھی۔ ابھی تو کال کے زخم ہرے تھے، جبکہ کچھ دیر میں باہر امی کی آوازیں آنے لگی۔ وہ تمام لحاظ مروت بھولی انہیں سنانے میں مصروف تھی۔ امی نے اونچی اونچی آواز میں کہا، اگر اسے رانیہ پسند نہ تھی تو روح بھی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ اسی گھر کی لڑکی ہے۔ اسی منحوس نے ڈورے ڈالے ہوں گے۔ اس سے پہلے تو میں اسے رفع دفع کروں گی اس گھر سے، امی نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، جبکہ ان لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس گھر میں آ کر انہوں نے اس بچی کی جان مشکل میں ڈال دی ہے۔ اس عورت نے ایک نظر کچن کی کھڑکی سے جھانکتی معصوم سی لڑکی پر ڈالی جو اپنی شامت کا انتظار کر رہی تھی، اور چلی گئی۔ امی اونچی اونچی آواز میں روح کو پکار رہی تھیں۔ وہ سست قدموں سے چلتی باہر نکلی، جہاں امی ہاتھ میں پائپ اٹھائے اسے پاس آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ قسط پسند آئے گی۔ انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر ہر ایک قسط چینل پر اپلوڈ کی جائے گی۔
اور اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے۔ وسلام۔